نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آیت نمبر 25 ہم کہہ رہے تھے، اس کو میں دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں۔ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ، اور اگر تم میں سے کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو، طولاً اس قدرت کی کہ یہ کہ ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے خاندانی عورتوں کے ساتھ مؤمنات میں سے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو وہ جو کہ اس کے دائیں تو وہ جو کہ ملک یمین ہے، لونڈیاں ہیں، دائیں ہاتھ والیاں ہیں، من فتیاتکم، لونڈیوں میں سے، المؤمنات، مومن عورتیں، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ اور جو کہ نہیں استطاعت رکھتا تم میں سے مال کی یا قدرت کی، وسعت کی، تولن، تول مطلب جیسے طول ہوتا ہے نا، وسعت، تو یعنی مال، وسعت، قدرت نہیں رکھتا کس چیز کی کہ وہ مہر دے سکتا ہے، وہ اتنا امیر نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ نکاح کرے آزاد عورتوں کے ساتھ جو مومنہ ہے۔ تو مومنہ آزاد عورتوں کو ڈیفینیٹلی زیادہ مہر دینا ہوگا نا، اور ان کا خرچہ پانی بھی زیادہ ہوگا۔ تو اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہ کرے کہ جی وہ بغیر نکاح کے سوسائٹی میں رہے، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے لیے ریکمینڈڈ کیا ہے کہ وہ فمما، تو ان سے کہ جن کے ملکت ایمانکم، مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم، تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات، جو مومنہ ہو، تو ان سے ہی نکاح کر لے کہ جو کہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے لونڈیوں میں سے جو مومنہ، یعنی مومنہ جو لونڈیاں ہیں سوسائٹی میں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ نکاح کر لے۔ زیادہ بہتر کیا ہے کنوارے رہنے سے کہ وہ نکاح کو پریفر کرے، اور چاہے کسی غلام عورت کے ساتھ ہی نکاح کر لے، ٹھیک ہے، لیکن نکاح کر کے سوسائٹی میں رہے۔ اب نکاح کرنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ کون سا شادی کرنا فرض تھوڑی ہے، ہم شادی کیوں کریں، جنہوں نے نئی شادی کرنی ہوتی ہے نا، اکثر ایسے کہتے ہیں، تو کہتے صحیح ہے، فرض نہیں ہے نکاح کرنا، صحیح بات ہے، لیکن ان کو میں یہی جواب دیتی ہوتی ہوں کہ ٹھیک ہے فرض نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کی ترغیب دلائی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کہ کرو، نکاح کرو، اگر عورتیں اویلیبل، اگر آزاد عورتیں اویلیبل نہیں ہیں، خاندانی عورتیں اویلیبل نہیں ہیں، تو لونڈیوں کے ساتھ کر لو، ٹھیک ہے، لیکن نکاح کرو، نکاح کو پروموٹ کرو، نکاح کو پریفر کرو، بجائے اس کے کہ اکیلے رہو سوسائٹی میں اور بیچلر لائف، کنواری لائف ہی گزارو، کیونکہ الٹیمیٹلی اکیلے رہنے کا نقصان کیا ہے کہ انسان بہت سارے گناہوں میں پڑھنے کے جو چانسز ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں، اور سوسائٹی کا اوور آل جو پرپز آف دا سوسائٹی ہے نا وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا، اور سوسائٹی میں ہی بہت زیادہ پھر پرابلمس کریٹ ہونے کے جو چانسز ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ہر کوئی یہ ڈیسیجن لینے لگے گا تو پھر ڈیفینیٹلی جو بیلنس ہے وہ خراب ہوگا۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ یہ میں نے کل بھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا، بعضکم من بعض، بعض تمہارے بعض میں سے ہی ہیں، مطلب کہ تم سب ایک ہی جیسے ہو، اگر وہ لونڈیاں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہی نا، تو تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو، وہ مومن ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایمان کا البتہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، لیکن ظاہری طور پر تم سب مسلمان ہو، تو اس طرح نکاح کرنا
یہ جائز ہے، یہ پاسبلٹی ہے. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کے ساتھ نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. تو لونڈیوں کے جو مالک ہوتے ہیں نا، وہ بیسیکلی ان کے ولی ہوتے ہیں، تو ان کے ولی سے اجازت لے کر پھر ان سے نکاح کرو. ایسے ہی جیسے آزاد عورت سے نکاح کیا جاتا ہے نا ولی کی اجازت کے ساتھ، اسی طرح غلام عورتوں کے ساتھ بھی نکاح کے لیے پھر ان کے جو بھی ولی جو مالک ہوں گے ان سے اجازت لے کر پھر نکاح کیا جاتا ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو دو ان کے مہر، بالمعروف، معروف طریقے سے. تو ان کو معروف طریقے سے ان کے مہر بھی دیے جائیں گے. معروف یعنی معقول، جو سوسائٹی میں رائج ہے اتنا مہر دیا جائے گا. محصنات، نکاح میں نکاح کرنے والیاں، ٹھیک ہے، یعنی نکاح کرنے والیاں وہ ہونی چاہیے، نکاح میں آنے والیاں ہونی چاہیے. غیر مصافحات، بدکاری کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یعنی مقصد نیت کیا ہونی چاہیے یہاں پر؟ رشتہ قائم کرنے کی ایک عورت کے ساتھ، کہ اس کو نکاح میں رکھ کر اس کو عزت دی جائے، اس کے ساتھ بغیر نکاح کے بدکاری کی عزت، جو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی جو نیت، یہ نہیں ہونی چاہیے. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی بنانے والیاں ہوں چھپے دوست. نہ ہی آشنائی کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھپے دوست بنانا. تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا جو میں نے سسٹم بتایا تھا، اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ ایسا بھی کرنے والیاں نہ ہوں. یعنی خاندانی عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کی یہ کوالٹیز نہیں ہوتی کہ خاندانی عورتیں نہ ہی اس طرح کے ریلیشن شپس میں پڑتی ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والے میں، نہ ہی کسی قسم کے ڈیٹنگ کلچر میں پڑتی ہیں، نہ ہی نکاح کے علاوہ اس طرح کی خواہشات پوری کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو دونوں مرد اور عورت دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ رشتہ سٹارٹ کریں گے تو رشتہ جو ہے وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. فَإِذَا، پھر جب احسن، وہ نکاح میں لائی جائیں. احسن مطلب حسانہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حسن قلعے کو کہتے ہیں. تو احسن جب انہیں محفوظ کر دیا جائے، مطلب جب نکاح میں ان کو جب لے آیا جائے. فَإِن، پھر اگر اتینا، وہ آئیں، بفاحشۃ، کسی بے حیائی کو. فَعَلَيْهِنَّ، تو ان پر ہے نصف، آدھی، ماں وہ جو کہ علی المحصناتی، آزاد خاندانی عورتوں پر ہے، من العذاب، سزا میں سے. تو لونڈیوں کی بات ہو رہی تھی نا، غلام عورتوں کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر جب غلام عورت کسی کے ساتھ نکاح کر لیے، اور اگر وہ فحاشی کا کوئی کام کرے، بے حیائی کا کام کرے، مطلب شوہر ہے اور لیکن پھر بھی کیا کر رہی ہیں، کسی اور کے ساتھ کوئی چکر چلا لیا، کسی اور کے ساتھ کوئی بھی بے حیائی کا کام، آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، تو ان کو سزا ملے گی اور پنشمنٹ ہوگی. اور وہ پنشمنٹ کیا ہے؟ جو آزاد عورتوں، خاندانی عورتوں کی پنشمنٹ ہے نا، اس کی آدھی پنشمنٹ ہے. اب دوبارہ سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ بات کیوں ہو رہی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تو اس کا وزڈم میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے کا سارا جو ٹاپک ہے نا، وہی ہمارا کیا چل رہا ہے؟ حسن معاشرت پہ چل رہا ہے، سوسائٹی کی ویلیوز پہ چل رہا ہے. اور سوسائٹی میں جو حیا کی ویلیو ہے نا، اس کو پریزرو کیسے کیا جائے گا، اس کے اوپر ہماری کنٹینیوسلی ڈسکشن ہو رہی ہے، کنٹینیوسلی بات ہو رہی ہے. اور حیا کو پریزرو کرنے کے لیے بہت بڑا ایلیمنٹ کیا ہے؟ نکاح کو سمجھنا، نکاح کی ریکوائرمنٹس کو سمجھنا، نکاح کی امپورٹنس کو سمجھنا. اور دوسرا محرمات کو سمجھنا، محرم کون ہے، پھر نامحرم کون ہے، کس کے ساتھ کیسے رہا جائے گا، کیسے خیال رکھا جائے گا، پردے کی حدود کیا ہے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ معاشرے کو ایک ایتھیکل سسٹم دینے میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشرے کو کلین رکھتا ہے. تو اس وجہ سے اسی ایریا آف کنسرن میں اب سزا بتائی جا رہی ہے. تو جو اب ہو کیا رہا ہے، جو غلام عورتیں ہیں ان کا نکاح ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا کمپیریزن یہاں پہ کس سے کیا جا رہا ہے؟ محسنات سے. محسنات یہاں پر کون سی ہیں؟ خاندانی عورتیں. اور کتابوں میں لکھا ہے، تفسیر کی بکس میں، کہ یہاں پر خاندانی کنواری لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ان کی سزا کیا ہے قرآن مجید میں؟ اگر بے حیائی کو آئیں تو سورۃ النور میں جو بتائی گئی ہے، دیٹ از 100 کوڑے، 100
کوڑے مارنا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کتنے مارے جائیں گے؟ صرف 50 کوڑے مارے جائیں گے، 100 نہیں، آدھی سزا ان کو ملے گی۔ آدھی کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ان سے ایکسپیکٹیشن ہی لو ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے ایکسپیکٹیشن کم ہے کہ بیسکلی ایک تو ان سے ایکسپیکٹیشن کم ہے، دوسرا یہ آلریڈی اس سے پہلے محسنات میں سے تھی نہیں، یہ ابھی نئی نئی ان کو یہ بات سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ کسی کی حفاظت میں رہنا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ جیسے جو خاندانی عورتیں، وہ تو شروع سے یہ خاندان میں ہے نا، آزاد عورتیں ہیں، تو وہ خاندانی تحفظ کیا ہوتا ہے، خاندانی ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے، خاندان کا آنر اور عزت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو یہ پتہ ہے، تو ان سے ایکسپیکٹیشن آلریڈی زیادہ ہے کہ وہ تو یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتے، اور انہیں تو یہ غلط کام کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دے آلریڈی انڈرسٹینڈ دیز ویلیوز۔ تو ان کے لیے سزا کیا ہے؟ فل سزا ہے۔ لیکن ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آدھی سزا ہے، کیونکہ ان سے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہی ان سے ڈفرینٹ ہے۔ ان کو ابھی سارا سسٹم نیا نیا سمجھ آ رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ان کے لیے کیا ہے کہ آدھی سزا، ذالکہ یہ لمن اس کے لیے ہے جو کہ خشیہ ڈرے، العنتا گناہ سے، منکم تم میں سے، مطلب یہ ان مردوں کے لیے یہ رولنگ بتائی گئی ہے جو کہ جنہیں ڈر ہو کہ وہ گناہ میں نہ پڑ جائیں، مطلب کسی بدکاری میں نہ پڑ جائیں۔ کنوارے اگر رہیں گے ایسے مرد اور وہ کسی گناہ میں نہ پڑ جائیں، تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رولنگ بتائی ہے کہ وہ اگر کسی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو غلام عورت سے ہی فی الحال نکاح کر لیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبر بھی اسی بات پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اس بات پہ صبر کرو گے کہ تمہیں کوئی خاندانی عورت نہیں مل رہی نکاح کرنے کے لیے، تو تم صبر کرو اور غلام عورت سے ہی نکاح کر لو۔ اچھا، یہ ڈفرنس یہاں پر کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو غلام عورتیں تھیں نا اس زمانے میں، اور آزاد عورتیں تھیں، ان کی ڈیفینیٹلی ان کے جو اخلاق تھا، ان کے جو ان کی جو سوچ تھی، ان سارا کچھ ڈفرینٹ تھا، بیسکلی سب کچھ ڈفرینٹ تھا، اور ہر ایک کی خواہش کیا تھی کہ وہ ایک خاندانی عورت سے ہی شادی کرے۔ لیکن اگر خاندانی عورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس بات پر صبر کرو، اور پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تمہیں بدکاری کا ڈر ہے تو بہتر کیا ہے، غلام عورتوں سے شادی کر لو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو نا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مطلب اگر تم کسی لونڈی سے شادی نہیں کرتے اور صبر کر لیتے ہو، یعنی ویٹ کرتے ہو کہ خاندانی عورت جلد ہی مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس زمانے میں نا جو لونڈیاں تھیں ان کی بیسکلی انوالومنٹ کسی نہ کسی غلط کام میں ہوتی تھی، یعنی کسی ایسے کام میں ہوتی تھی جو کہ خاندانی نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے کاموں میں ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ تم انتظار کر لو، اور اگر تمہیں کوئی لونڈی مومن عورت نہیں مل رہی جو کہ ایمان والی ہے، تو خاندانی بھی نہیں مل رہی، اور لونڈیوں میں سے جو مومن عورتیں ہیں وہ ملنا مشکل کام ہے نا، کیونکہ لونڈیاں آپ کو کسی بھی قسم کی مل سکتی ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرو۔ لونڈیاں جو ہوتی تھی ظاہر ہے وہ کفار میں سے ہی پہلے لی جاتی تھی نا، یہ جنگیں جب ہوتی تھی کفار کے اگینسٹ ہوتی تھی نا، مسلمانوں کے اگینسٹ تھوڑی لڑ رہے ہوتے تھے، کفار کے اگینسٹ جنگیں ہوتی تھی، تو مشرکین تھی زیادہ تر جو کہ لونڈیاں تھیں، ٹھیک ہے، مومن زیادہ تھیں ہی نہیں، اور ان میں سے پھر اسلام قبول کرتی تھیں جو کر لیتی تھی، تو وہی آپشن ہوتی تھی، اور ان کی بھی پھر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ان کا ویلیو سسٹم کیا ہے، کیسا ہے، خیال رکھیں گی نہیں، یعنی اپنی ویلیوز کا، ڈگنیٹی کا، خاندان کا خیال رکھیں گی کہ نہیں رکھیں گی۔ اس زمانے میں یہ سب زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اب مومن لونڈی بھی اچھی ملنا بڑا مشکل کام ہے، تو تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ پھر تم صبر ہی کرو اور خاندانی عورتوں کا ویٹ ہی کرو کہ مل جائے تو پھر نکاح کرو۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیچھے ہم نے ففتھ پارہ بھی اسٹارٹ کر لیا، تو 24 آیت سے ففتھ پارہ اسٹارٹ ہوا تھا نا، یس 24 پارے سے ففتھ پارہ بھی اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ یرید اللہ لیبین لکم، چاہتا ہے اللہ کہ وہ بیان کر دے تمہارے لیے، کھول کر بیان کر دے، یعنی واضح کر دے تمہارے لیے،
یعنی اوپر جو احکامات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کا پرپس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو کھول کر اوپنلی بیان کر دے. وَيَهْدِيَكُمْ اور ہدایت دیں تمہیں سنن الذین من قبلکم طریقوں کی. سنن سنت کی جمع ہے نا، تو سنن مطلب ان طریقوں کی جو کہ الذین من قبلکم جو کہ تم سے، ان لوگوں کے ہیں جو کہ تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور وہ مہربان ہو تم پر، یعنی وہ تمہاری توبہ کو قبول کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جو پہلوں کے طریقے تھے نا، غلط طریقے چلے آ رہے تھے، ان سے تمہیں ہدایت دے دے اور پھر تمہیں کلیئر کر دے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اور جو پہلے تم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پر تم پہ معاف کر دے اور تمہاری توبہ کو قبول کریں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ نہیں پیچھے واللہ علیم حکیم اور اللہ بہت زیادہ علم والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. یعنی جتنے بھی رولز اللہ نے پیچھے بتائے ہیں وہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی ہے، اور اس لیے اللہ نے انہیں ہمیں کھول کھول کر بتا دیا تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم اپنی غلطیوں پر معافی بھی مانگ لیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر مہربان ہو، مطلب یہ کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم جھک جاؤ جھک جانا بہت بڑا. وَيُرِيدُ الَّذِينَ اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو کہ اور وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ جھک جانا بہت زیادہ بڑا. مطلب تمیل جھکنے کو کہتے ہیں. جھکنا یہاں پہ کیا مراد ہے کہ تم بھٹک جاؤ. تو دو یہاں پر آپشن بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ تم اپنی پرانی غلطیوں کو چھوڑ دو، توبہ کر لو. تو اللہ نے جو رولز کھول کر بیان کر دیے ان کے مطابق چینج ہو جاؤ اور ان کو اڈاپٹ کر لو. جبکہ لوگ کیا چاہتے ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نا، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی جھک جاؤ، تم بھی بھٹک جاؤ اور بہت بڑا بھٹکنا، بہت زیادہ بھٹکنا، ان کی طرح تم بھی بھٹک جاؤ. یرید اللہ ان چاہتا ہے اللہ کے یخفف عنکم. یخفف خفیف تخفیف سے ہلکا کر دینا، ہلکا کر دے تم سے، مطلب تمہارے لیے آسانی کر دے. رولز میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کو کھول کر بیان کر کے تمہارے اوپر جو بوجھ ہے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، رول کی سمجھ بھی نہیں آ رہی اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے تمہارے لیے، ہلکا کر دیا ہے. صرف سمجھ ہی نہیں بلکہ اس رول کو بھی آسان کر دیا. جو رولز مشکل تھے نا، جو رولز انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے اپنے لیے اور مشکلات کریٹ کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سارے جو غلط رولز تھے ان کو ریموو ہی کر دیا، ہٹا ہی دیا. تو اس سے تخفیف ہوئی ہے، اس سے بوجھ ہلکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس سے آسانی ہوئی ہے. وہ خلق الانسان ضعیفا اور انسان بنایا گیا ہے ضعیف، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ ہلکے ہی ہیں، وہ آسان ہی ہیں، لیکن انسان طبیعتاً ہی کمزور بنایا گیا ہے. تو اس کے لیے ان کو فالو کرنا بھی، ان کو سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اتنا کھول کر بیان کرنے کے باوجود، اس میں فائدہ رکھنے کے باوجود اور اس میں آسانی رکھنے کے باوجود انسان کو کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ شیطان اس کو بھٹکا دیتا ہے کہ اللہ کی بات ماننا کتنا مشکل ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہے، اب یہ بھی کرنا پڑے گا، اب وہ بھی کرنا پڑے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو انسان کمزور ہے، وہ شیطان کی باتوں میں آ جاتا ہے اور اس کو پھر احکامات، آسان چیزیں بھی اس کو مشکل لگنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جہاں پر بات ہو رہی ہے وہ خلق الانسان ضعیفا، اس کو چاہے آپ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ بعد میں اس یہ جو پورشن ہے نا اس کی اپلیکیشن ہم بیسیکلی بہت زیادہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو کمزوری ہے نا وہ بار بار شو ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا نہ تم کھاؤ، اموالکم بینکم مالوں کو، تمہارے مال آپس میں بالباطل ناجائز طریقوں سے. تو آپس میں جو مال ہے نا وہ ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ.
اب یہ بھی جو حکم ہے یہ ہم فرسٹ ٹائم نہیں پڑھ رہے، پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا، یتیموں کے سلسلے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جو مال ہے وہ باطل طریقے سے نہ کھائے جائیں۔ اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹاپک چینج ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے جو عورتوں سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، اس کے بعد ابھی 3 آیتوں میں 26، 27 اینڈ 28 جو ہیں، اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ احکام شریعت جو ہیں ان کا بیسیکلی فلسفہ اور حکمت کیا ہے، وہ ابھی ہم نے ان 3 چھوٹی سی آیتوں میں دیکھا ہے۔ ناؤ بیک ٹو 29 آیت، مال کی دوبارہ بات ہو رہی ہے کہ جو مال ہے وہ آپس میں باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ باطل طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی بھی غلط طریقہ، چوری سے کسی کا مال لے لینا، ڈاکے سے لینا، کوئی اور چوری ڈاکہ ہو گیا یا فراڈ ہو گیا کسی قسم کا، یا رشوت وغیرہ لے دے کے کچھ مال لینا، یا سفارشیں کر کر کے غلط طریقے سے مال لینے کی کوشش کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کے فروخت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے طریقے جو ہیں، جن بھی طریقوں سے بیسیکلی یہ جوئے وغیرہ سے مال حاصل کرنا، ہر غلط طریقہ جو ہے مال کمانے کا وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ ایک دوسرے کے جو مال ہے نا وہ غلط طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے مت لو۔ تو مال کے معاملے میں انسان کیا کرتا ہے؟ انسان بالکل بھول جاتا ہے اپنے جو معاملات میں جو طریقہ ہونا چاہیے تھا، جو احسن طریقہ ہونا چاہیے تھا، جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے، اس کو انسان بھول جاتا ہے اور صرف مال پہ نظر ہوتی ہے۔ تو الا ان تکون تجارتن، سوائے اس کے کہ جو کہ ہو تجارت، عن ترادن، دونوں میں باہم رضامندی کے ساتھ، منکم، تمہاری، یعنی تمہاری باہمی رضامندی سے، سوائے یہ کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے تمہاری، مطلب آپس میں تم لوگ جو کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہو نا وہ تجارت کا کرو، تجارت کرو تم لوگ آپس میں، وہ بھی ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ، اس طریقے سے مال کماؤ۔ یہ مال حاصل کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ مال کو گرو کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ ناجائز طریقوں سے ایک دوسرے کے مال پہ نظر رکھو اور حاصل کرو۔ ولا تقتلوا، اور نہ ہی تم قتل کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تمہارے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور نہ ہی تم قتل کرو اپنے نفسوں کو، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حسن معاشرت کی بات ہم کہہ رہے تھے نا، سوسائٹی کی، کلچر کی، کلچرل ویلیوز کی، سوسائٹل ویلیوز کی، سویلائزیشن کی، تمدن کی، ٹھیک ہے؟ تو تہذیب اور تمدن جو ہے نا، سویلائزیشن، اس میں 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت، ٹھیک ہے؟ جان کا احترام کرنا اور مال کا احترام کرنا، ان 2 چیزوں کی عزت اور ان 2 چیزوں کی حفاظت، اس کے اوپر اب بیس کر کے ہمیں یہ حکم یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی، اب سوسائٹی ہے، سوسائٹی میں ہم اکٹھے رہتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر مسلمان کی جان، مال اور عزت جو ہے اس کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر فرض ہے، یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جان کی حفاظت کرنی ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے، اور عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ عزت کی حفاظت کے لیے پیچھے ہم نے آیات پڑھ لی کہ بے حیائی وغیرہ کے بجائے نکاح کو پروموٹ کیا جائے اور مہر دیا جائے، اور نکاح کی رولنگز وغیرہ اور بے حیائی کی رولنگز وغیرہ، یہ سارا کچھ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جان، مال اور عزت، اس سب کی اگر حفاظت کی جائے گی ایک سوسائٹی میں، تبھی وہ کیا بنے گی؟ ایک سیف سپیس کریٹ ہوگا، جس میں کہ رہنے سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ کانا، اور جہاں پہ بیسکلی کرائم ریٹ جو ہے وہ لویسٹ ہوگا، ان اللہ کانا بکم رحیما، بے شک اللہ ہے تم پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ مطلب کہ یہ جو رول اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، سارے یہ رولز، ایون یہ دونوں بھی، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے رولز دے رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہاؤ شوڈ دا سیولائزیشنز لک۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی بھی کرے گا ایسا، عُدْوَانًا وَظُلْمًا، زیادتی اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اوپر والے جو 2 کام اگر کوئی کرے گا پھر بھی، قتل اور
مالوں کو ہڑپ کرنا ناجائز طریقے سے، وہ کیا کرے گا اصل میں؟ زیادتی اور ظلم کرے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ان قریب ڈالیں گے، جھونکیں گے آگ میں، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پر بہت ہی آسان۔ مطلب اگر اللہ رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو یہ مت سمجھنے لگ جانا کہ اللہ تو آگ میں ہی نہیں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ تو آگ میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے؟ بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ تو بہت رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں ڈال دیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے اگر معاف کرنا، رحم کرنا، توبہ قبول کرنا، مہربانی کرنا اور احکامات کھول کھول کر بیان کرنا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اگر یہ اللہ کے لیے آسان ہے، تو تمہیں آگ میں ڈالنا، تمہیں سزا دینا بھی اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے۔ تو یہ جو اللہ کی کوالٹی ہے، یہ جو اللہ کا ٹریٹ ہے، اس کو بھی تم اللہ سے جدا نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کی پاور کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ یہاں پر بھی نظر آئے گی۔ اللہ کا اختیار اگر رحم کرنے پر ہے، تو اللہ ہی کا اختیار سزا دینے پر بھی ہے۔ ان تجتنبو، اگر تم بچو، اجتناب کرو، کبائرہ، بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ٹھیک ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، ما تنہون عنہ، جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیں گے۔ تو جو چھوٹے گناہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم خود ہی تم سے دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، تمہیں مدخلن داخل کرنا، کریمن عزت والا، تو عزت والی جگہ پر عزت کے ساتھ تمہیں داخل کیا جائے گا، عزت والے مقاموں میں عزت کے ساتھ داخل کیا جائے گا، مطلب جنتوں میں، عزت والی جنتوں میں عزت کے ساتھ عزت دی جائے گی، عزت کے ساتھ رکھا جائے گا اور وہاں پہ داخل کیا جائے گا۔ اور چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ تمہارے ویسے ہی ریموو کر دیں گے۔ شرط کیا یہاں پر، کنڈیشن کیا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچو، کبائر سے بچو، ٹھیک ہے؟ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہو، بڑے گناہوں کا پتہ ہے نا آپ کو کیا کون سے ہیں؟ بڑے گناہوں کے اوپر نا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں پہ باقاعدہ کتابیں مل جاتی ہیں۔ محمد اقبال کیلانی صاحب کی کتاب ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہ، وہ اگر آپ لوگ خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدے، پی ڈی ایف بھی اس کا ایزیلی مل جائے گا، آپ گوگل کیجیے، آپ کو پی ڈی ایف بھی مل جائے گا۔ تو اس میں نا ہم دیکھتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی جو لسٹ ہے نا، بیسکلی ہم جو یہ صغیرہ گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، اصل میں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، جیسے جھوٹ بولنا، جیسے غیبت کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جن کی باقاعدہ اللہ نے قرآن میں یا حدیث میں سزا بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ جس گناہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں سزا ہمیں اوپن کر کے ڈسکرائب کر دی ہے، دے آر بیسکلی کبیرہ گناہ۔ فار ایگزامپل، جھوٹ بولنے کے لیے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھ لیا تھا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ لعنت ہے اللہ کی جھوٹ بولنے والوں پر۔ تو لعنت از بیسکلی سزا، دیٹ از اللہ کی رحمت سے دوری ہے اب ان کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ تو یعنی پھر جھوٹ بولنا کیا ہو گیا؟ کبیرہ گناہ ہو گیا، کیونکہ اتنی بڑی سزا بتائی گئی ہے اس کے اوپر۔ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی جتنے بھی گناہ ہیں جن پر چاہے وہ لعنت ہو اللہ کی، چاہے جہنم والے جو گناہ ہیں جن کے اوپر جہنم کی وعید بتائی گئی ہے، وہ تو آپ کو آلریڈی پتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر اللہ نے صرف یہ بتایا کہ اللہ کی ناراضگی ہے ان چیزوں پر، جیسے سورہ صف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم اگر وہ کہتے ہو نا جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی زبان سے کہتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو، کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہو ہاں کہ میں یہی کام کروں گی، یہی کام کروں گی، پھر تم نہیں کرتے، تو کبر مقتن، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اپنی زبان سے پھر جانا، اپنی دی ہوئی زبان سے پھر جانا، اپنے وعدے کو توڑ دینا، وعدہ توڑنا ہے سم تھنگ ایلس، اپنی وعدہ نہ بھی ہو، اپنی زبان سے ہی پھر گئے ہو، اپنی کمٹمنٹ سے پھر ہو، ایگریمنٹ جو کیا تھا معاہدے سے پھر گئے ہو، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے؟ پھر جن گناہوں پہ کفارہ بتایا گیا، جیسے وعدہ توڑنے پہ کفارہ بتایا گیا، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو اس وجہ سے کبائر سے بچنا
यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। कबायर से जो बचेगा, कबायर देखिए, कबीरा गुनाह हो भी सकते हैं ना इंसान से, ऐसा थोड़ी कि इंसान से गुनाह ना हो। और अल्लाह ने कभी भी ये नहीं कहा कि जी तुम गुनाह ही ना करो। अल्लाह ने कहा कि अगर गुनाह हो जाए तो वापस लौट आओ, ठीक है, तौबा कर लो, तौबा करके अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो किसी से अगर वैसे तो कबीरा गुनाहों से मुकम्मल इज्तिनाब करना चाहिए। देखिए इंसान से छोटे गुनाह अगर हो जाए ना, तो फिर थोड़ी रिलैक्सेशन निकल आती है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं उनको खुद ही माफ करता रहता हूँ, साथ साथ नेकियां भी उनको रिप्लेस करती रहती हैं। वजू किया, नमाज किया, छोटे गुनाह माफ होते रहते हैं साथ साथ। लेकिन जो बड़े गुनाह है ना, उनसे हमें मुकम्मल 100% कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको अवॉइड करें, उनको ना करें, ठीक है, उनको कंप्लीटली अवॉइड करें। और फिर भी अगर हो जाते हैं तो हमने करना क्या है, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने बंद नहीं किया। तौबा का दरवाजा हमेशा ओपन रहता है, हमने तौबा करनी है, ठीक है। और जो तौबा है, तौबा करने का तरीका क्या है वो यहाँ पर बताती हूँ। फिर कबायर जो है उनको भी थोड़ा मजीद हम डिस्कस कर लेंगे। कबायर की जो लिस्ट है ना, हदीस, एक हदीस, सही हदीस में ऑलमोस्ट 7 गुनाह है जिनको टॉप ऑफ द लिस्ट बताया गया है। ये नहीं कि सिर्फ वो 7 ही है, लेकिन दे आर द टॉप ऑफ द लिस्ट। उनमें आपको पता है शिर्क इज नंबर 1, शिर्क सबसे बड़ा कबीरा गुनाह है। देन उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद कत्ल आता है, कत्ल करना किसी को। उसके बाद जिना और सूद। कुछ लोग कहते हैं थर्ड नंबर पे सूद आता है, कुछ कहते हैं थर्ड नंबर पे जिना आता है। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया ये जो 4 गुनाह है ना, ये टॉप ऑफ द लिस्ट है। और ये 4 गुनाह अगर हम करते हैं, शिर्क, कत्ल, ठीक है, शिर्क, शिर्क की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, टाइप्स हैं, सबको अवॉइड करना है, टोटल शिर्क को अवॉइड करना है। देन कत्ल, कत्ल में अपनी जान ले लेना या किसी और की जान लेना, सब कुछ आएगा। और ये जो लोग अबॉर्ट कराते हैं, अबॉर्शंस वगैरह, इन सब में भी केयर करनी है, ये भी डेफिनेटली इसके अंदर आ जाएगा, स्पेशली आफ्टर द 4th मंथ। एंड देन उसके बाद सूद, सूद का लेना देना, बैंक्स में जॉब करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में कॉमन होता जा रहा है। एंड देन जिना करना सबसे ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इन फॉर्निकेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। तो ये 4 टॉप ऑफ द लिस्ट के गुनाह हैं। तो इनको अवॉइड करना सोचे कितना इम्पोर्टेंट है। कल इंशाल्लाह वो हदीस में आपको बताऊंगी जिसमें कि द रेस्ट ऑफ द बाकी जो इस लिस्ट में आते हैं उन गुनाहों का जिक्र है। एंड देन तौबा के जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको अभी बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं। 31 आयत पर है ना, देन वी आर ऑन 32। 32 आयत के पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी भी है, तो वो तो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तौबा क्या है, तौबा कैसे करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज यू एक्सेप्ट योर सिन। आप सबसे पहले बल्कि आपको रियलाइजेशन हो, आपको एहसास हो कि आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है। एहसास के बाद फिर आप उसको एक्सेप्ट करें। बहुत सारे लोग ना ताल्लुकात को कायम रखने के लिए मान तो लेते हैं कि हाँ मैंने झूठ बोला था, लेकिन उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि उन्होंने कितना गलत काम किया था। वो कहते क्या है कि हाँ ज़रूरत थी बस, इस वजह से मैंने झूठ बोल दिया। हाँ अगर मैं ना झूठ बोलती तो अम्मी इतना डांटती, अब्बू बहुत डांटते, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। यानी उनको एहसास ही नहीं होता कि उन्होंने गलत काम किया है, चाहे ज़रूरत भी थी, उन्होंने गलत काम ही किया है। तो एक्सेप्टेंस के साथ साथ ना इस बात की रियलाइजेशन ज़रूरी है कि आपने गलत काम किया, वरना आप दोबारा उसको करने से रुकेंगे क्यों, ठीक है। सो रियलाइजेशन ऑफ द सिन इज इम्पॉर्टेंट, देन एक्सेप्टेंस ऑफ द सिन इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 3 इज फीलिंग अशेम्ड ओवर इट, उस पर शर्मिंदा भी होएं। हाँ मैंने झूठ बोला है तो क्या हुआ, उसने भी तो मेरे साथ ऐसे किया था, लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड ऑफ शर्मिंदगी इज इम्पॉर्टेंट इन तौबा। तो नंबर 3 आप शर्मिंदा हो। नंबर 4 फिर आप अल्लाह से दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, अस्तगफिरुल्लाह कह के। इतनी सारी दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी रब्बिग़फिरली। बहुत सारी दुआएं हैं मगफरत की बाकायदा दुआ मांगे अल्लाह ताला से। फिर उसके बाद नंबर 5, पक्का इरादा करें कि अब मैं ये गुनाह दोबारा नहीं करूंगी, अब मैं दोबारा झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है, पक्का इरादा करना। नंबर 6, जो गलत किया है उसकी इस्लाह कीजिए, उसको करेक्ट भी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल किसी से झूठ बोला था तो उसको बताइए कि जी सॉरी मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने ये झूठ बोला था, सच असल में ये है।
اور اگر جھوٹ کا سچ بتانے میں بہت زیادہ نقصان ہے، فرض کریں بہت ہی زیادہ نقصان ہے کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا یا وہ آپ کو مار ہی ڈالے گا، تو اس کو ہینڈل کرنے کے پھر اور طریقے ہو سکتے ہیں جو کہ مفتی آزاد سے، کسی پڑھے لکھے سے، کسی سمجھدار سے ڈسکس کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے کسی کی چوری کی ہے تو اس کا مال جا کے واپس کریں، اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ارادہ پہلے کیا ہے کہ جی میں دوبارہ چوری کبھی نہیں کروں گی، دس از سم تھنگ ایلس، دین اس جو کر لیا ہے اس کو کریکٹ کرنا، کیسے کریکٹ کرنا ہے اس کو، اس اس کے لیے سٹیپس لینا، دیٹ از اندر اسٹیپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارا کچھ، یہ ٹوٹل پکچر میں نے آپ کو 4 to 5 اسٹیپس میں نے بتا دیے توبہ کے، جب یہ کمپلیٹ ہوں گے تب ہماری توبہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ انشاءاللہ اب ہم مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔